بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج عاشور کا دن اہل بیت پہ بہت بھاری گزرا۔ صبح سے لے کر امام حسین علیہ السلام نے لاشیں اٹھانے شروع کیے۔ کبھی کوئی صحابی جا رہا ہے، وہ شہید ہوا، مولا اس کا لاشا لے کے آیا۔ کبھی کوئی صحابی اور گئے، اس کا لاشا لے کے آئے۔ حبیب گئے، مولا اس کا لاشا لے کے آئے۔ اسی طرح باری باری سارے گئے، جاتے گئے، اور مولا حسین علیہ السلام ان کا لاشا لے کے آئے۔ حتیٰ کہ اہل بیت شروع ہوئے، کبھی علی اکبر کا لاشا لا رہے ہیں، کبھی شہزادہ قاسم کے ٹکڑے لا رہے ہیں، کبھی شہزادہ علی اصغر کو دفن کر رہے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی اپنی شہادت ہوئی۔ یہ سارا دن بیبیاں دیکھتی رہیں، سہمی ہوئی بیبیاں، اہل بیت کی، رسول خدا کی اولاد سہمی ہوئی، ڈری ہوئی، اس حالت میں شام غریباں کر رہی ہے کہ چاروں طرف سے خیام کو آگ لگا دی گئی۔ جب چاروں طرف سے خیام کو آگ لگا دی گئی تو بیبیاں کبھی ایک خیمے سے نکل کے دوسرے خیمے میں جاتی، کبھی تیسرے خیمے میں جاتی۔ اس طرح بیبیاں چلتی چلتی مختلف خیموں میں، آخر کار ایک خیمے میں گئیں تو ایک راوی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی بار بار ایک خیمے میں جاتی ہے۔ میں نے پوچھ لیا کہ بی بی، میں راوی ہوں، میں کربلا کا واقعہ لکھ رہا ہوں، مجھے آپ بتائیں کہ بی بی کون سی قیمتی چیز رہ گئی ہے جس کے لیے آپ بار بار اس خیمے میں جاتی ہیں؟ راوی کا نام حمید بن مسلم۔ یہ بی بی فرماتی ہیں کہ میری سب سے قیمتی چیز میرا سجاد رہ گیا، خیام میں آگ لگی ہوئی ہے، میں سجاد کو لینے جا رہی ہوں۔ میں نے کہا بی بی آپ رہنے دیں، میں لے آتا ہوں، آپ خاتون ہیں، کیسے اٹھائیں گے ان کو، وہ بیمار ہیں۔ تو بی بی نے فرمایا نہیں، یہ تیرا کام نہیں ہے، تو نہیں جا سکتا، یہ سجاد میرا بیٹا ہے، میں اسے لے کے آؤں گی۔ کہتا میں کوشش میں نے کی کہ میں آگے جا کے دیکھوں تو صحیح، میں کیوں نہیں لا سکتا۔ کہتا اتنی آگ تھی کہ میرا جسم جب جلنے لگا، میں واپس بھاگا۔ میں نے آ کے کہا کہ بی بی یہ میرا کام ہے، میں نہیں لا سکتا۔ بی بی سید الساجدین کو پشت پہ اٹھا کے باہر لے آئی۔ سجاد سے پوچھا، سجاد ہمارے لیے کیا حکم ہے، اسی آگ میں جل جائے؟ چادریں نہیں ہیں ہمارے پاس، لائن ساری چادریں لوٹ کے لے گئے۔ سجاد کس حالت میں ہم بیٹھے، چادریں ہمارے پاس نہیں ہیں، پردہ نہیں ہے، تو امام وقت ہے، ہمارے لیے حکم بتا، ہم کیا کریں، فرمائیے ہم کیا کریں۔ تو امام نے فرمایا کہ پھوپھی اماں بس ابھی صبر کریں، ہماری زندگی یہاں پہ ختم نہیں ہے پھوپھی اماں، ابھی ہم نے کوفے جانا ہے، ابھی شام جانا۔ بس بیبیاں بیٹھ گئیں، سب بیبیوں کو اکٹھی کر کے نا، آج زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ آج غازی عباس بن کے، جس طرح عباس کرتے تھے نا حفاظت، بی بی نے 2 جلی ہوئی لکڑیاں لیں، لکڑیاں اٹھا کے بی بی نے ہاتھ میں پکڑ کے، بی بی نے چاروں طرف، درمیان میں بچے
اور خواتین بیٹھی ہیں، چاروں طرف بی بی الحافظ والحفیظ کا ورد کرتے ہوئے آواز دے رہی کہ اکیلا نہ سمجھنا ان بیبیوں کو، ان بچوں کو، عباس کی بہن موجود ہے، حسین کی بہن موجود ہے، خبردار کوئی قریب نہ آئے۔ کہتے ہیں جب اس طرح آپ خود اندازہ کریں کہ کیا حالت ہوگی جب اس طرح جن کے سارے مارے جائیں اور رات بھی اندھیری ہو، وہ بیٹھ جائیں تو کیا تصور ہوگا۔ اچانک بی بی سکینہ نہیں ملی، بی بی نے سب کو دیکھا تو بی بی سکینہ نظر نہیں آئی۔ بی بی کہتی سکینہ، سکینہ، پھپھی کو آواز دو۔ سکینہ نہیں بولی۔ آخر کار پتہ چلا کہ بی بی سکینہ مقتل کی طرف گئی ہیں، بی بی مقتل کی طرف گئیں، کبھی کسی کا لاشا دیکھا، کبھی کسی کا لاشا دیکھا، بی بی نظر نہیں آئیں۔ اچانک بی بی نے آواز دی تو بی بی کی آواز آئی، اماں میں یہاں ہوں، میں اپنے بابا کے سینے پر سو رہی ہوں، میں اپنے بابا کے سینے کے بغیر رہ نہیں سکتی، میں بابا کے پاس آئی ہوں۔ جب یہ شام غریبہ ہوئی نا، شام ہوئی، یہ آگ لگ چکی تھی، عصر کے ٹائم شہادت ہوئی تھی۔ ہاں جی، شہادت کے بعد شام کے وقت انہوں نے کچھ چنے اور پانی دے کر بھیجا کہ یہ اہل بیت کو، حسین علیہ السلام کے گھر والوں کو پانی پلا دو۔ یہ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہم ہمدردی کر رہے ہیں، یہ سارا خاندان تو تم نے مار لیا، اب کیا ہمدردی۔ جب یہ آئے، کون لے کے آیا؟ کوئی کسی میں جرت نہیں تھی کہ کوئی پانی لے کے جائے، کس منہ سے پانی پلائے گا، کیسے وہ چنے لے کے آئے گا؟ سب نے تو کوئی نہ کوئی مارا ہے۔ آخر کار جناب حر کی بیوی، جو حر شہید ہوئے نا پہلے، ان کی بیوی کو انہوں نے کہا تم جاؤ۔ جناب حر کی بیوی آئیں، انہوں نے کہا کہ مرشد زادی، میں نوکر کی بیوی ہوں، نوکرانی ہوں آپ کی، کچھ پانی ہے، بچوں کو پلا دیں۔ جب کہا نا بچوں کو پلا دیں تو بی بی نے فرمایا کہ اب کون پیے گا پانی، ہمارے پانی پینے والے تو سارے مارے گئے، ان میں سے کون پانی پیے گا، یہ تو خود مرنے کے لیے تیار ہیں سارے۔ آخر کار بی بی نے پانی پکڑا، سید الساجدین نے فرمایا پھوپھی اماں پانی پی لیں، بچوں کو بھی پانی دیں۔ کہا سجاد یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ امام وقت ہیں، ہمیں پانی پینے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ امام نے فرمایا پھوپھی اماں میری انگلیوں کے درمیان دیکھیں۔ جناب سیدہ نے دیکھا، جیسے سیدہ نے دیکھا نا تو سیدہ نے منہ پہ ماتم شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ کیا دیکھتی ہیں؟ حسین حوض کوثر پہ بیٹھے ہیں، رسول خدا جام کوثر کا لے کر فرما رہے حسین پانی پی لو۔ علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں حسین پانی پی لو، تو مولا کہہ رہے ہیں کہ میں پانی کیسے پیوں، میری زینب پیاسی ہے، اللہ، میری سکینہ ابھی پیاسی ہے۔ اسی وقت جناب سیدہ نے فرمایا مجھے پانی دو، حسین تم پانی پی لو، میں پانی پیتی ہوں، پی لو۔ پانی لے کے بی بی نے کہا کہ ہمارے گھر کا طریقہ ہے، رواج ہے، ہم چھوٹے بچوں کو چیز پہلے دیتے ہیں۔ بی بی نے جناب سکینہ کو بلایا، سکینہ میرا بیٹی پانی لے لو، پانی پی لو، ہمارے گھر کا رواج ہے نا، سب سے چھوٹوں کو دیتے ہیں، پانی تم پی لو۔ بی بی نے پانی کا جام پکڑا، پانی پکڑ کے بی بی مقتل کی طرف چل پڑی۔ جب مقتل کی طرف جانے لگی، پوچھا گیا کہ کیوں جا رہی ہو؟
مقتل میں کیا ہے؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے خود ہی تو فرمایا کہ چھوٹوں کا حق آتا ہے. میرا عسکر پیاسا چلا گیا، میرا 6 مہینے کا بھائی پیاسا چلا گیا. اس طرح شام غریباں بیٹھی ہوئی ہیں، ساری بیویاں، ساری بیویاں بیٹھی ہوئی. کہتے ہیں ایک جناب علی علیہ السلام، اچانک علی علیہ السلام گھوڑے پہ بیٹھے آئے. مولا علی کربلا میں آئے. اس وقت آواز دی گئی، جناب فضا نے کہا کہ اے گھوڑے سوار پیچھے ہٹ جا، تجھے نہیں پتہ زینب اکیلی رہ گئی، بیویاں اکیلی ہیں، ادھر نہ آ. گھوڑا نہیں رکا. دوبارہ کہا اے گھوڑے سوار تجھے نہیں پتہ یہ جناب عباس کی بہن ہے، اگر عباس کو ابھی بھی اجازت دے دینا تو عباس اب بھی آ جائیں گے. نہ گھوڑا سوار نہیں رکا. اب تیسری دفعہ گھوڑے سوار سے بی بی فضا نے کہا اے گھوڑے سوار رک جا، ورنہ میں اپنے مولا مشکل کشا علی علیہ السلام کو بلاؤں گی جس کی یہ بیٹی ہے. جیسے ہی نام سنا نا تو مولا رو کے فرماتے ہیں اماں فضا، بہن فضا، بہن فضا کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ بہن فضا میرا حسین مارا گیا، میرا عباس مارا گیا. غور سے دیکھ، میں اپنے بیٹوں کا پرسہ دینے آیا ہوں، میں زینب کو ملنے آیا ہوں. جلدی سے بی بی نے آ کے کہا کہ زینب تیرا بابا آیا. بی بی نے کہا کوئی بی بی مجھے چادر دے دو، میں آج تک اپنے بابا کے سامنے چادر کے بغیر نہیں آئی، کوئی بی بی مجھے چادر دے دو. ہر بی بی نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی مرشدزادی ہمیں معاف کر دیں. چادریں سب لوٹ گئیں، ہر چیز لوٹ کے لے گئے، کوئی پردہ چادر نہیں بچی. جب یہ کہا نا کوئی چادر نہیں بچی، اتنے میں مولا علی علیہ السلام قریب آئے، آ کے کہا میری لاڈلی بیٹی زینب کبریٰ میں میری بیٹی میں تجھے پرسہ دینے آیا، تجھے حسین کا بڑا پرسہ، تجھے غازی کا پرسہ، میں تیرے اکبر کو رونے آیا ہوں، تیرے قاسم کو رونے آیا ہوں. ابھی یہ بی بی بات کر رہی تھی تو مولا نے پوچھا سکینہ کہاں، سکینہ کہاں ہے؟ تو دور بیٹھی سکینہ رو رہی تھی. مولا علی علیہ السلام اٹھے، 4 سالہ سکینہ کو گود میں رکھا، گود میں رکھ کے کہا سکینہ وہ میری بیٹی تیرے بابا کا پرسہ دینے آیا ہوں، تیرے بھائیوں کا پرسہ دینے آیا ہوں، تیرے بابا کا پرسہ دینے آیا ہوں. سکینہ رو کے کہتی بابا میرا دادا اس وقت آئے ہوں جب میرا بابا مارا گیا. میرا بابا رو رو کے کہتا تھا مسلمانوں میری مدد کرو، کوئی ہو جو میری مدد کے لیے آئے. بابا اس وقت آپ کہاں تھے؟ اس وقت مولا علی علیہ السلام نے سکینہ کا ہاتھ پکڑا، سکینہ کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گلے پہ رکھا، گردن پہ رکھ کے مولا نے فرمایا سکینہ بیٹی تیرا بابا اکیلا نہیں مارا گیا، میں علی بھی قتل ہوا ہوں، تیری دادی زہرا بھی قتل ہوئی ہے، تیرا چچا حسن بھی قتل ہوا، نانا رسول بھی قتل ہوا، ہم سارے کے سارے مارے گئے، حسین اکیلا نہیں مارا گیا. آئے شام غریباں، آئے شام غریباں، سادات پر شام غریباں بڑی بھاری، سب مارے گئے اور زینب و کلثوم اسیرہ شام ہو گئی، قیدنے بن گئی. اللہ